السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القلم آیت نمبر 43۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی، پنڈلی سے کپڑا ہٹایا جائے گا، اس دن کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ ریز ہو جائیں گے اور کچھ بدبخت وہ سجدہ کرنے کی خواہش لیے کرنا چاہیں گے بھی لیکن نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، ان کے چہروں پہ ذلت چھائی ہوگی، ذلت انہیں گھیرے ہوئے ہوگی۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، حالانکہ انہیں دنیا میں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا اس وقت کہ جب وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، صحیح تھے۔ فَذَرْنِي، اللہ کہتے ہیں کہ اگر گویا آخرت میں جو ان کی پیٹھ ہے وہ تختہ بن جائے گی اور ان کی وہ سجدے کے قابل نہیں رہیں گے، اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے دنیا میں تندرست ہوتے ہوئے، صحیح سالم ہوتے ہوئے ایک اللہ کو سجدہ کرنے کی دعوت قبول نہیں کی، اور پھر جس دن پنڈلی کو برہنہ کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے تو مومن لوگ سجدہ کریں گے، تو وہ سجدہ کرنا چاہیں گے بھی لیکن اللہ تعالیٰ ان کی کمروں کو تختہ بنا دیں گے کہ جیسے ان کی کمر میں کوئی پھٹا، پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا پھٹا فٹ ہے، کوئی تختہ لگا ہوا ہے، تو اس طرح ان کی کمر سخت ہو جائے گی، وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَذَرْنِي، بس تو مجھے چھوڑ، وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اور اس کو بھی چھوڑ دے جو اس بات کو جھٹلاتا ہے۔ پھر کیا ہوگا کہ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ اس طرف لے جائیں گے کہ وہ نہیں جانیں گے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم انہیں ہلاکت کی طرف لے جائیں گے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں مہلت دوں گا، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، یقیناً میری جو خفیہ تدبیر ہے وہ بڑی مضبوط ہے۔ اب یہ جو ہے
یعنی جھٹلانے والوں کو سزا دینے میں اگر تاخیر ہو رہی ہے تو پیغمبر آپ فکر نہ کریں، انہیں ہمارے سپرد کر دیں، پھر ہم جانیں اور وہ جانیں۔ سنستدرجہم، ہم انہیں درجہ بدرجہ، آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف لے جائیں گے، یعنی ہم انہیں عمر، صحت اور دوسری نعمتیں مسلسل دیتے جائیں گے، وہ شکر کی بجائے کفر میں بڑھتے جائیں گے، اور انجام کار، آخر کار ان کا جہنم ہوگا۔ کفر و فسق کے باوجود ان کی نعمتیں بڑھتی جائیں تو یہ اللہ کی طرف سے استدراج اور اس کی خفیہ تدبیر ہے۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں آیت نمبر 46 میں کہ ام تسألہم اجرا، اے پیغمبر کیا آپ ان سے کوئی مزدوری طلب کرتے ہیں؟ فہم من مغرم مثقلون، کہ وہ اس کے بوجھ سے بڑے مشکل میں ہیں، اس کے تاوان سے بڑے بوجھل ہیں۔ یا پھر ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ لکھتے جاتے ہیں اس کو۔ اللہ اکبر۔ یعنی ان کے اسلام قبول نہ کرنے کا ایک عذر تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہوں جو ان کے لیے خواہ کی چٹی ہو اور بوجھ ہو، ظاہر ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یا پھر ان کا یہ عذر ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس غیب کا علم ہے اور وہ خود کتاب الہی لکھ سکتے ہیں، تو انہیں آپ پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یا پھر انہوں نے غیب سے معلوم کر کے لکھ دیا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں، یا پھر انہوں نے اپنے متعلق غیب سے معلوم کر کے یہ لکھ رکھا ہے کہ انہیں آخرت میں بھی دنیا جیسی نعمتیں ملتی رہیں گی، تو ظاہر ہے ایسا بھی ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں پیغمبر فاصبر لحکم ربک، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں آپ کو اپنا ایک پرسنل واقعہ بتاتی ہوں۔ انسان کی زندگی نا بڑی عجیب بھی ہے، بڑی پیاری بھی ہے، بڑی رنگین زندگی ہے انسان کی۔ ایک دفعہ تکلیف کا معاملہ تھا، دلی اذیت تھی، ظاہر میں لوگ اس سے غافل تھے۔ وہ کہتے ہیں نا ہم جانتے ہوتے ہیں اور ہمارا رب جانتا ہوتا ہے، صرف یہ معاملہ تھا۔ اور مجھے یاد ہے میں نے رمضان چل رہا تھا، اور ان دنوں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتی ہوں، تکلیف کو شیئر کرتی ہوں، تو اتنا پیارا جواب دیتے ہیں نا۔ نہ میں نے یہ آیت پڑھی، نہ میں نے کسی مطلب قرآن پاک میں اس چیز کو کھولا، بس میری زبان پہ یہ آیت جاری کر دی گئی، اور خود بخود اچانک میرے منہ سے نکلنا شروع ہو گیا، فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت۔ بس اتنی سی آیت آ رہی تھی، مجھے آگے سے یاد بھی نہیں آ رہی تھی، حالانکہ مجھے صورت آتی تھی۔ پھر میں اس کو پڑھتی جاؤں، یہاں تک کہ میرے اندر اس آیت کا جو مفہوم تھا، جو تدبر تھا، جو تدبیر الہی تھی، وہ اتر گئی، اور میں اس حکمت کو سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں اس وقت، کہ تم پہ جو تکلیف آئی ہے یہ وقتی ہے، یہ گزر جائے گی، تم اس کو جو ہے اپنے اوپر سوار نہ کرو، نہ امید نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور پھر کیا اس رب نے انصاف کیے اور کیا اس کی نعمتیں اتری، میں اپنے رب کا کبھی شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کہتے ہیں پیغمبر فاصبر لحکم ربک، اے پیغمبر آپ اپنے رب کے فیصلے تک صبر کریں، اور کیا کریں، ولا تکن کصاحب الحوت، اور آپ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیں کہ اذ نادی وہو مکظوم، جب اس نے پکارا اپنے رب کو اس حال میں کہ وہ بڑا غم سے بھرا ہوا تھا۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ مچھلی والے سے مراد جو نا حضرت یونس علیہ السلام ہے، تو اللہ کے نبی کو تلقین کی جا رہی ہے کہ اے پیغمبر آپ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار صبر سے کریں، عذاب آنے میں دیر سے پریشان نہ ہوں، اور انہیں دی ہوئی مہلت کو لمبا سمجھ کر جلد بازی اور اکتاہٹ میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھیں جیسا مچھلی والے یونس علیہ السلام سے سرزد ہو گیا تھا کہ وہ اجازت لیے بغیر ہی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس واقعے کو آپ سورۃ یونس میں آیت نمبر 98 میں پڑھ سکتے ہیں، یا پھر سورۃ انبیاء
کی آیت نمبر 88 اور 87 میں، ہاں جی 87 اور 88 میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سورۃ صافات میں بھی ہے، ہاں جی سورۃ صافات میں بھی ہے 139 تا 148 انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اور انہوں نے کیا، یونس علیہ السلام نے کیا ندا کی تھی بھلا؟ سورۃ انبیاء میں آتا ہے آیت نمبر 87 میں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور جو ہے نا یہ وَهُوَ مَكْظُومٌ، غم سے بھرے ہوئے ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن ان کے دل میں کئی غم اس حد میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ ایک قوم کے ایمان نہ لانے کا غم، دوسرا واضحتاً صریحتاً اجازت کے بغیر اپنے چلے آنے کا، تیسرا سمندر میں پھینک دیے جانے کا، اور چوتھا مچھلی کے پیٹ میں قید ہو جانے کا۔ ان سب غموں اور صدموں کا علاج انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا، تسبیح اور استغفار سے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر غم سے نجات دے دی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تنبیہاً بھی کہتے ہیں، اور اس میں اشارہ بھی ہے کہ ایسا نہیں کرنا، اگر ایسا ہوا تو دیکھو ہم نے کیا کیا تھا، اور نعمت تو دے دی تھی، اگر ہم نعمت نہ دیتے اپنے اس پیغمبر یونس کو تو پھر اس کے ساتھ ہم کیا کرتے، وہ بھی اللہ کے نبی کو بتا رہے ہیں۔ پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں، میں آپ کو مثال کے طور پہ سمجھانے لگی ہوں کہ نوالا بڑے پیار کا، مجھے محاورتاً جو اب ہم بولتے ہیں نوالا گھی کا اور آنکھ شیر کی، یعنی کہ ویسے بڑے لاڑ دیکھنے لیکن روب بھی رکھا ہوا ہے، اپنے حکم کی تعمیل کا پابند بھی کیا ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو